سینٹ کی 48 خالی نشستوں میں سے 19 پر انتخاب، 33 امیدوار مد مقابل۔ پنجاب اور بلوچستان سے 18 سینیٹرز پہلے ہی بلا مقابلہ منتخب ہو چکے۔ وفاقی دارالحکومت کی ایک جنرل، ایک ٹیکنوکریٹ نشست پر انتخاب ہو رہا ہے۔ پولنگ کا عمل شام 4 بجے تک جاری رہے گا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر کامیاب ارکان کی حلف برداری نہ ہونے کا معاملہ۔ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں سینٹ انتخابات ملتوی کر دیے۔ تحریری فیصلہ جاری۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں 11 نشستوں کے لیے مجموعی طور پر 26 امیدوار میدان میں تھے۔ ترجمان الیکشن کمیشن۔ ملک میں سیاسی استحکام نہایت ضروری ہے۔ سیاسی استحکام سے معاشی استحکام آئے گا۔ عوامی حکومت کے آنے سے روپے کی قدر میں استحکام آیا۔ وزیر اعظم نے سستی توانائی کی دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ عوامی مسائل کے حل کے لیے اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے تیار ہیں۔ وفاقی وزیر ڈاکٹر مصدق ملک کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ صوبہ پنجاب بھر میں 600 روڈز کی تعمیر و مرمت، 5 ایکسپریس وے اور 3 موٹر ویز بنائیں گے۔ دیہات میں علاج معالجے کے لیے موبائل ہسپتال اور کلینک آن ویل پروجیکٹ جلد شروع ہوگا۔ آئندہ 3 ماہ میں 18 شہروں میں سیف سٹی منصوبے کا آغاز ہوگا۔ طلبہ کو 20,000 موٹر بائکس اور کم آمدنی والے افراد کو 1 لاکھ گھر دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ارکان صوبائی اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو۔ اقوام متحدہ کے تخفیف اسلحہ کمیشن کا اجلاس، پاکستان متفقہ طور پر کمیشن کا چیئرمین منتخب۔ پاکستان اخلاقی اور کثیر جہتی سفارتکاری کی روایت برقرار رکھتے ہوئے اپنا ذمہ دارانہ کردار ادا کرتا رہے گا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب مستقل مندوب عثمان جدون کا اجلاس میں اظہار خیال۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے پالیسی اقدامات، آئی ٹی برآمدات میں اضافہ۔ اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق فروری آئی ٹی کی برآمدات 25 کروڑ 70 لاکھ ڈالر ہو گئی۔ گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 32% اضافہ ہوا۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کی وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری۔ دیر البلاح خوراک کی تقسیم کے دوران بمباری، شہید ہونے والوں میں 5 امدادی کارکن بھی شامل۔ رفح میں کثیر المنزلہ عمارت پر حملہ، 2 بچوں سمیت 4 افراد شہید۔ شہداء کی مجموعی تعداد 32,845 ہو گئی، 75,392 زخمی۔ دمشق میں ایرانی قونصلیٹ کی عمارت پر اسرائیلی فضائی حملہ، 2 سینئر ایرانی کمانڈر سمیت 7 اہلکار جاں بحق۔ شام اور ایران کی جانب سے اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ ایران جوابی کارروائی کا اپنا حق محفوظ رکھتا ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ ناصر کنانی۔ حملے کے بعد شامی وزیر خارجہ فیصل مقداد حملے کی جگہ پر پہنچے۔ بنگلہ دیش میں انڈیا آؤٹ مہم شدت اختیار کر گئی۔ انتخابات میں شیخ حسینہ واجد کی متنازع کامیابی کے پیچھے مودی سرکار کا ہاتھ ہے۔ عوامی لیگ کی ہیرا پھیری اور بھارت کی بے جا حمایت پر بنگلہ دیش کی عوام کا شدید رد عمل۔ بھارت میں مودی سرکار کے خلاف جمہوریت بچاؤ ریلی، ہزاروں افراد کی شرکت۔ ریلی کا انعقاد اروند کیجریوال کی گرفتاری پر بطور احتجاج کیا گیا۔ کیجریوال مودی کے خلاف سب سے مضبوط امیدوار تھے۔ جمہوریت بچانے کے لیے انتخابات میں ووٹ مودی کے خلاف ڈالنا ہوگا، بھارتی عوام۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ذہنی نشو و نما میں رکاوٹ سے متعلق آگاہی کا دن آج منایا جا رہا ہے۔ اس سال کا موضوع ہے بقا سے پھلنے پھولنے کی طرف بڑھنا۔
غزل اور لوک گلوکار شوکت علی کی آج تیسری برسی۔ لوک گلوکار نے 1965 اور 71 کی پاک بھارت جنگ کے دوران ملی نغمے بھی گائے۔ ان کا نغمہ جاگ اٹھا ہے سارا وطن سن کر آج بھی جوش و ولولہ پیدا ہو جاتا ہے۔ لوک گلوکار کو حکومت کی جانب سے صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی سمیت متعدد ایوارڈ سے نوازا گیا۔ قومی کرکٹ ٹیم کا آرمی اسکول آف فزیکل ٹریننگ کاکول میں تربیتی کیمپ، ٹیم اسپرٹ اور ڈسپلن پر خصوصی توجہ۔ پروفیشنل ٹرینرز کی رہنمائی میں تربیت سے مطمئن، کیمپ کا مستقبل میں فائدہ ہوگا، کھلاڑیوں کا اظہار خیال۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا ایبٹ آباد میں آرمی اسکول آف فزیکل ٹریننگ کا دورہ، کھلاڑیوں سے ملاقات کی اور تربیت کا جائزہ لیا۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی خواتین کے درمیان کرکٹ سیریز، قومی خواتین کرکٹرز کا آج سے تیاریوں کا آغاز۔ دونوں ٹیموں کے درمیان 3 ون ڈے 5 T20 میچز کی سیریز کھیلی جائے گی۔ سیریز کا آغاز 18 اپریل سے کراچی میں ون ڈے انٹرنیشنل میچ سے ہوگا۔ مہمان ٹیم 14 اپریل کو کراچی پہنچے گی۔ سعودی پروفیشنل لیگ کے دلچسپ مقابلے جاری، الاہلی کی الاتحاد کو 1 گول سے شکست، حریف ٹیم کوئی گول نہ کر سکی۔ کامیابی کے بعد الاہلی نے نہ صرف الاتحاد کا 3 میچز سے جاری فتوحات کا سلسلہ تمام کیا، بلکہ پوائنٹس ٹیبل پر تیسری پوزیشن پر قبضہ بھی پکا کر لیا۔ پوائنٹس ٹیبل پر الہلال پہلے اور النصر کی ٹیم دوسرے نمبر پر موجود۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور دن 12 بجے کے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عظمیٰ چودھری اور میں ہوں مناظر حسین۔ نیوز ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ خبروں کی تفصیل کی جانب بڑھتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ پارلیمنٹ کے ایوان بالا کی 19 خالی نشستوں پر انتخابات کے لیے قومی، پنجاب اور سندھ اسمبلی میں پولنگ جاری ہے۔ پولنگ کا آغاز صبح 9 بجے ہوا جو شام 4 بجے تک جاری رہے گا۔ سینٹ الیکشن میں 18 امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں۔ پنجاب اور بلوچستان سے 18 سینیٹرز پہلے ہی بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں۔ بلوچستان اسمبلی سے تمام 11 جبکہ پنجاب اسمبلی سے 7 جنرل نشستوں پر بھی امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں۔ یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات ملتوی کرنے سے متعلق تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے 2 صفحات پر مشتمل فیصلہ دیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے آئین کے آرٹیکل 218 کی شق 3 کے تحت امیدواروں سے حلف نہ لیے جانے پر انتخابات ملتوی کیے۔ الیکشن کمیشن نے کے پی اسمبلی میں سینٹ انتخابات تاحکم ثانی ملتوی کیے ہیں۔ مخصوص نشستوں پر کامیاب ہونے والے امیدواروں نے حلف کے لیے اسپیکر صوبائی اسمبلی سے رابطہ کیا۔ رابطے کے باوجود اسپیکر صوبائی اسمبلی نے حلف سے متعلق انتظامات نہیں کیے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر کامیاب ارکان کی حلف برداری نہ ہونے کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے انتخابات ملتوی کر دیے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ مزید ڈیٹیلز لیں گے اپنے نمائندے صبور خٹک سے۔ جی صبور، یہاں پر یہ بتائے گا کہ اسمبلی جو سٹاف ہے اور اسپیکر کی جانب سے کھلی آئین و قانون کے خلاف ورزی کی گئی اور اس پر الیکشن کمیشن نے باقاعدہ نوٹس لیا، تحریری فیصلہ بھی سامنے آ چکا ہے۔ اس حوالے سے اسمبلی ذرائع اور اسپیکر کا کیا موقف ہے؟ جی، اس حوالے سے ابھی تھوڑی دیر پہلے اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی سلیم بابر سواتی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں تو صبح سے یہاں پر بیٹھا ہوں، نہ کوئی، جبکہ اس سے پہلے بھی جو الیکشن کمیشن کی طرف سے جو احکامات اور پھر ہائی کورٹ کی طرف سے جو احکامات ہمیں موصول ہوئے تھے، تو چونکہ میرے پاس تو اختیار نہیں ہے کہ میں اسمبلی کا اجلاس بلا لوں، میں تو یہاں پر بیٹھا رہا، نہ کسی اپوزیشن رہنماؤں کی جانب سے کوئی اسمبلی اجلاس بلانے کے لیے کوئی ریکوزیشن فائل نہیں کی گئی، لہٰذا میرے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں اسمبلی کا اجلاس بلا لوں۔ تو اس کے جواب میں الیکشن چونکہ اس کا کہنا تھا کہ اس کا
جب اپوزیشن اپنی پوزیشن جمع کریں گے تو میں اسمبلی کا اجلاس بلا لوں گا۔ تو اس حوالے سے اپوزیشن رہنماؤں نے بھی میڈیا سے گفتگو میں ڈاکٹر عباد جو کہ اپوزیشن رہنما ہیں انہوں نے بھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج خیبر پختونخوا اسمبلی میں اسپیکر نے آئین اور قانون کی کلی خلاف ورزی کی، جبکہ الیکشن کمیشن کے عملے نے بھی چونکہ اس کو پتہ تھا، جبکہ اسمبلی کا جو حال تھا وہ الیکشن کے لیے ڈکلیئر ہوتا ہے کہ یہاں پر بہت شکریہ عبدالصبور خٹک، آپ ہمیں پشاور سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے یہاں پر آپ کو بتائیں گے کہ سینٹ کی خالی نشستوں پر انتخاب کا عمل جاری ہے۔ پنجاب اور بلوچستان سے 18 سینیٹرز پہلے ہی بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت کی ایک جنرل ایک ٹیکنوکریٹ نشست پر انتخاب ہو رہا ہے۔ قومی اسمبلی میں اس وقت ہمارے نمائندے ارسلان اسد موجود ہیں، ان سے تازہ ترین صورتحال سے آگاہی حاصل کریں گے۔ ارسلان، آگاہ کیجیے کہ قومی اسمبلی میں سینٹ کے حوالے سے انتخابی سلسلوں کا کیا مرحلہ ہے؟ جی بالکل، قومی اسمبلی میں جو سینٹ کے 2 نشستیں ہیں اسلام آباد کے لیے، ویسے اسلام آباد کی 4 نشستیں مختص ہیں، لیکن اس میں سے 2 نشستیں خالی ہیں، ایک ٹیکنوکریٹ کی ہے اور ایک جنرل نشست ہے۔ ان دونوں نشستوں پر ارکان قومی اسمبلی کے جو ہے وہ آئندہ 6 سال کے لیے سینٹ کے ارکان منتخب کریں گے۔ اس مقصد کے لیے صبح 9 بجے سے پولنگ کا عمل انتہائی پرامن انداز سے، جمہوری انداز سے جاری ہے۔ ان 2 نشستوں پر 4 امیدوار کا مقابلہ ہے۔ جو ٹیکنوکریٹ نشست ہے اس پر حکومتی اتحاد کی جانب سے اسحاق ڈار اور سنی اتحاد کی جانب سے راجہ انصر کا مقابلہ ہے، جبکہ جنرل نشست پر جو ہے وہ حکومتی اتحاد کی جانب سے رانا محمود الحسن امیدوار ہیں۔ ان کے مقابلے میں سنی اتحاد کونسل کے فرزند علی شاہ جو ہے وہ امیدوار ہیں۔ یہاں پر اب تک تقریباً 100 سے زائد ارکان قومی اسمبلی جو ہے وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں۔ مجموعی طور پر یہ 4 بجے تک یہ عمل جاری رہے گا، جس کے بعد جو پریزائڈنگ آفیسر ہیں الیکشن کمیشن کے سعید گل ان کا نام ہے، وہ الیکشن کا جو رزلٹ ہے ان کا اناؤنس کریں گے۔ جی بہت شکریہ ارسلان اسد آپ کا۔ 100 سے زائد قومی اسمبلی کے امیدوار جو ہیں وہ اس وقت اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں۔ پنجاب میں سینٹ الیکشن کے لیے ووٹنگ جاری ہے اور اب تک 100 سے زائد ارکان ووٹ ڈال چکے ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں ہونے والے سینٹ انتخابات میں خواتین کی 2، ٹیکنوکریٹ کی 2 اور اقلیت کی 1 نشست پر انتخاب ہو رہا ہے۔ اسی حوالے سے مزید ڈیٹیلز لیں گے اپنے نمائندے موسم الدین سے۔ جی موسم الدین، بتائے گا کہ پنجاب اسمبلی کا ماحول آج کیسا ہے اور یہاں پر اتحادی جو جماعتیں ہیں ان کی طرف سے کون کون سے بڑے نام ہیں جو اس وقت سامنے آئے ہیں، اور اپوزیشن کی جانب سے کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ آج بالکل پنجاب اسمبلی میں سینٹ کے انتخاب کے لیے صبح 9 بجے سے ہی پولنگ کا جو عمل ہے وہ بغیر کسی وقفے سے جاری ہے اور یہ شام 4 بجے تک جاری رہے گا۔ یہاں پر 2 خواتین، 2 ٹیکنوکریٹ اور 1 اقلیت کی نشست کے اوپر مقابلہ ہو رہا ہے۔ 2 ٹیکنوکریٹ کی سیٹ کے اوپر مسلم لیگ نون سے محمد اورنگزیب، مصدق ملک اور سنی اتحاد کونسل سے ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں۔ خواتین کی نشست کے اوپر مسلم لیگ نون سے بشرا انجم بٹ، انوشا رحمان اور سنی اتحاد کونسل سے صنم جاوید، جبکہ اقلیت کی نشست کے اوپر مسلم لیگ نون سے خلیل طاہر سندھو اور سنی اتحاد کونسل سے آصف عاشق جو ہے وہ مقابلہ کر رہی ہیں۔ بظاہر یہاں پر مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں کی جو پوزیشن ہے وہ واضح طور پر کہتے ہیں مضبوط دکھائی دے رہی ہے اور ان کے پاس یہاں پر اکثریت موجود ہے۔ اب تک کی تازہ ترین جو اطلاعات کے مطابق جو ہے 150 سے زائد جو ووٹ ہے وہ یہاں پر اب تک ڈالا جا چکا ہے، اور گزشتہ روز پیپلز پارٹی کی جو امیدوار تھی فائزہ ملک، انہوں نے بھی دستبردار ہوئی اور پیپلز پارٹی نے بھی مکمل حمایت کا اعلان کیا مسلم لیگ نون کا سینٹ کے اندر۔ تو بالکل یہاں پر صبح سے ہی ارکان کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور صوبائی الیکشن کمیشن کے مطابق 376 ارکان کی جو لسٹ ہے وہ ان کو دی گئی ہے، جس کے مطابق 356 اراکین کی جو لسٹ ہے وہ ان کو دی گئی ہے، اور 356 اراکین جو ہے وہ اپنا ووٹ یہاں پر آج کاسٹ کریں گے۔ 4 بجے تک بغیر کسی تعطل کے یہ ووٹنگ جاری رہنی ہے، اور کیا کہتے ہیں مسلم لیگ نون کے جو دیگر رہنما بھی ہیں یہاں پہ عثمان بخاری بھی باہر آئیں، مصدق ملک بھی باہر آئے، ان کو یہی کہنا ہے کہ وہ پر امید ہیں اور ان کو یہی امید ہے کہ بڑی تعداد میں جو آج پہ جن کا جو ووٹر ٹرن آؤٹ ہے جو ان کو امید ہے اس سے زائد ان کا کہنا ہے کہ ان کو ووٹ ملیں گے۔ جی بہت شکریہ موسم الدین، آپ لاہور سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ یہاں پر
356 امیدوار ہیں جو سینٹ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں. پولنگ کا عمل خوش اسلوبی سے اس وقت جاری ہے. 100 سے اوپر جو اراکین اسمبلی ہیں وہ اس وقت اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں. آگے بڑھتے ہوئے یہاں پر آپ کو بتائیں گے کہ سینٹ میں سندھ کی 12 نشستوں کے لیے ووٹنگ سندھ اسمبلی میں جاری ہے. ہمارے نمائندہ نورین آصف ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم مزید تفصیلات سے آگاہی حاصل کریں گے. جی نورین، آگاہ کیجیے گا کہ سندھ کی 12 نشستوں کے حوالے سے کیا احوال ہے، انتخابی مارکے کا کون کون سے بڑے نام مد مقابل ہیں ان سیٹوں پر؟ جی، سندھ سے سینٹ کی 12 خالی نشستوں پر انتخابی عمل جاری ہے. آج صبح 9 بجے جب پولنگ سٹارٹ ہوئی تو سب سے پہلے جو پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی ہیں ڈاکٹر عذرا فضل پیچو، انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا. صوبائی الیکشن کمشنر شریف اللہ جو ہے وہ پریزائڈنگ آفیسر کے فرائض انجام دے رہے ہیں اور سندھ اسمبلی جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن کا درجہ حاصل کیے ہوئے ہیں. تو اب تک تقریباً جو ہے وہ 90 سے زائد اراکین اسمبلی اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں اور یہ عمل 4 بجے تک جاری رہے گا. جو سندھ کی سینٹ کی نشستیں ہیں 12، ان کے لیے 19 امیدوار جو ہیں وہ مد مقابل ہیں، جس کے لیے 7 جو ہیں وہ جنرل نشست ہیں، جس پر پیپلز پارٹی کے 6 امیدوار ہیں اور 3 آزاد امیدوار ہیں اور ایک MQM پاکستان سندھ کا تعلق ہے. جبکہ خواتین کی جو 2 نشستیں ہیں اس کے لیے 3 خواتین جو ہے وہ مد مقابل ہیں، جس میں سے 2 پیپلز پارٹی اور ایک آزاد امیدوار ہیں. اور ٹیکنوکریٹ اور علماء کے لیے بھی سندھ سے 2 نشست ہیں، جس کے لیے جو ہے وہ 2 جو ہیں وہ آزاد امیدوار ہیں اور 2 پیپلز پارٹی سے ہیں. اقلیتوں کی نشست جو ہے وہ 1 ہے، جس کے لیے ایک جو ہے وہ آزاد امیدوار ہیں اور ایک پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. ابھی تک کی جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں زیادہ تر جو ہمیں اراکین اسمبلی نظر آئے ہیں پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں. 168 کا ایوان ہے، لیکن 164 جو ہیں وہ اراکین اسمبلی اپنا جو ہے حلف اٹھا چکے ہیں، جس کے تحت پیپلز پارٹی کے جو وہ 117 ممبر ہیں، جس کے اس سے نظر یہی آتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی پوزیشن جو ہے وہ کافی اسٹرانگ ہے اور MQM پاکستان جو ہے ان کے 37 جو ہے وہ ممبر ہیں سندھ اسمبلی میں. تو اس حساب سے جو ہے وہ یہ سلسلہ جو ہے وہ کافی مضبوط ہے، جبکہ آزاد جو امیدوار ہیں ان کی پوزیشن تھوڑی سی اس حوالے سے ویک نظر آتی ہے. جی بہت شکریہ نورین آصف آپ کا ہمیں سندھ اسمبلی میں انتخابی مارکے کے حوالے سے آگاہ کرنے کے حوالے سے. مزید خبروں کی جانب بڑھیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ امن و امان کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. نگراں حکومت کے 6 ماہ میں حالات مزید خراب ہوئے. انہوں نے کہا کہ امن و امان کی صورتحال پہلے بھی اتنی تسلی بخش نہیں تھی. ہم نے کچے میں متعدد کارروائیاں کی ہیں. سندھ اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سندھ سے سینٹ کی تمام 12 نشستیں ہم جیتیں گے. ہمارے مقابلے پر آنے والے بائیکاٹ کر گئے. ایک سوال پر سید مراد علی شاہ نے کہا کہ ہماری لیڈرشپ نے سرفراز راجڑ کی دستبرداری کا فیصلہ کیا. فیصل وارڈا پیپلز پارٹی میں شامل نہیں ہیں. اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ہے کہنا کہ بشام واقعے کے پس پردہ پاکستان کے دشمن کار فرما ہیں. ملوث عناصر کو قرار واقعی سزا دی جائے گی. داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر کام کرنے والے چینی انجینئرز اور ماہرین سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے ملک میں کام کرنے والے چینی باشندوں کا تحفظ یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ کیا. اسی بارے میں رپورٹ کر رہے ہیں شاہ رخ شفیع. وزیراعظم محمد شہباز شریف نے بشام واقعے کے تناظر میں داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر کام کرنے والے چینی انجینئرز اور ماہرین سے تعزیت اور اظہار یکجہتی کے لیے داسو کا دورہ کیا. 26 مارچ کو داسو میں ہونے والے اندھوناک واقعے پر کچھ لمحوں کے لیے خاموشی اختیار کی گئی. واقعے میں 5 چینی انجینئرز اور ایک پاکستانی جان کی بازی ہار گئے. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا دہشت گردوں کے اس بزدلانہ فعل کا مقصد پاکستان اور چین کے غیر معمولی دوستانہ تعلقات کو متاثر کرنا تھا. Chinese in Pakistan were here to support Pakistan's efforts towards building a prosperous Pakistan, a progressive Pakistan. Their security is our security, and we will most definitely put in place better arrangements, foolproof arrangements in times to come. The government of Pakistan ensure that you get the best possible security. وزیر اعظم نے کہا کہ داسو واقعے پر مشترکہ تحقیقاتی ٹیم اور انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے. رپورٹ پر منوان عمل کیا جائے گا. We will definitely get hold of the perpetrators and we will make sure that exemplary punishment is given to them
so that it's a lesson for all and sundry that nobody can even think of committing such dastardly act in future. पाकिस्तान में चीन के सफीर जियांग जेडोंग ने चीनी इंजीनियर के साथ यकजहती और ताज़ियत के इजहार पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने चीनी बाशिंदों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई है। हम पाकिस्तान के साथ शराकत दारी को मजबूत से मजबूत तर बनाने के लिए मिलकर काम जारी रखेंगे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स और माहिरीन से मुलाकात की, इनके साथ यकजहती का इजहार किया और ये यकीन दिलाया कि चीनी भाइयों की सलामती हमारी सलामती है। चीनी इंजीनियर्स और माहिरीन पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए यहाँ मौजूद हैं। हम वो तमाम इकदामात उठाएंगे कि आइंदा ऐसा कोई वाक़या रूनुमा ना हो। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने और ट्रांजिट ट्रेड माहिदे को जल्द हतमी शक्ल देने की ज़रूरत पर जोर दिया है। इस्लामाबाद में तुर्कमानिस्तान के सफ़ीर अता जान मौलामोफ से गुफ्तगू करते हुए सदर ममलकत ने कहा कि ट्रांजिट ट्रेड माहिदा तजारती सरगर्मियों और इलाकाई रवाबित को फ़रोग़ देने में मुआविन साबित होगा। उन्होंने कहा कि तापी गैस पाइपलाइन मनसूबे की जल्द तकमील और दोनों मुल्कों के दरमियान आला सतह तबादलों को बढ़ाने के ख़्वाह हैं। तुर्कमानिस्तान के सफ़ीर ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रांजिट ट्रेड माहिदे को जल्द हतमी शक्ल देना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर बराए तवानाई मुस्तदिक मलिक ने पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मुल्क की तरक्की को सियासत की नज़र नहीं होना चाहिए। सियासी इस्तेहकाम इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत है। सियासी इस्तेहकाम के साथ ही मुल्क की मईशत में बेहतरी आएगी। उन्होंने कहा कि आज इलेक्शन के बाद दोनों हाउस मुकम्मल हो जाएंगे और कानून साजी का अमल दोबारा शुरू हो जाएगा। मुस्तदिक मलिक ने कहा कि हुकूमत का फ़र्ज़ है कि अवाम के हक़ के लिए आइन साजी करे। मुल्क के ज़ख्मों पर मरहम रखने के लिए अपोजिशन के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। मुल्क की मफाद में कायद नवाज शरीफ ने तमाम बातें भुलाकर आगे बढ़ने का फैसला किया। वज़ीर आज़म ने सस्ती तवानाई की दस्तयाबी को यकीनी बनाने की हिदायत की है। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि हुकूमत के लिए मुल्क की माशी तरक्की अव्वलीन तरजीह है। PTV से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हुकूमत कारोबार दोस्त पॉलिसियों को फ़रोग़ दे रही है। इसी हवाले से आपको दिखाते हैं अनीसा बान की ये रिपोर्ट। PTV के प्रोग्राम जायजा में गुफ्तगू करते हुए वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि हुकूमत की अव्वलीन तरजीह आम आदमी की बेहतरी और मईशत की बहाली है। अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए भरपूर इकदाम कर रहे हैं। हमारा जो रमज़ान पैकेज है यूटिलिटी स्टोर का और यूटिलिटी मोबाइल स्टोर्स का और RTA के पॉइंट्स का, वो तकरीबन 12.5 अरब रुपए की लागत से ये पैकेज मुतारफ कराया गया था। लैपटॉप्स का इजरा दोबारा से किया जाएगा, वोकेशनल ट्रेनिंग्स की जाएंगी, IT ट्रेनिंग्स की जाएंगी, पीफ स्कॉलरशिप को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, दाने स्कूल बनाए जा रहे हैं इस्लामाबाद में, गिलगित में, आज़ाद कश्मीर के अंदर। इकोनॉमी के पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं। आपने देखा रुपया मुस्तहकम हुआ, डिफ़ॉल्ट से मुल्क बचा। आहिस्ता आहिस्ता जब ये इस्तेहकाम आएगा, इंडस्ट्रियलिस्ट भी खुशहाल होगा और उसके लिए जो है बाकायदा एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लाई जा रही है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि दोस्त ममालिक के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। एक अच्छा मैसेज गया है शहबाज शरीफ साहब के आने से। उनका पहले ही लोगों से बहुत अच्छा ताल्लुक था। तमाम ममालिक के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। चीन के साथ बड़े दरीना ताल्लुकात हैं। दोस्त ममालिक से हमें बड़ी मदद भी मिलेगी और पाकिस्तान के ताल्लुकात मजीद आगे वो फरोग पाएंगे। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को सहूलियात की फराहमी के लिए हेल्पलाइन के इजरा पर गौर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि PTV में भी इस्लाहात की जाएंगी। अनीसा वान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पंजाब के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली ने लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुलाकात की। अरकान सूबाई असम्बली ने वज़ीर आला को अपने हलकों में डेवलपमेंट के लिए तजावीज़ और सिफारिशात पेश की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि सूबे की तरक्की के लिए मिलकर चलेंगे। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब भर में 600 सड़कों की तामीर और मरम्मत होगी, 5 एक्सप्रेसवे और 3 मोटरवेज़ बनाएंगे। उन्होंने कहा कि 100% फ्री अद्वियात और डिलीवरी का काम जल्द शुरू किया जाएगा, जबकि देहात और दूर दराज इलाकों में इलाज मालजे के लिए मोबाइल अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील प्रोजेक्ट भी जल्द ही काम शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब के तमाम अजला में आइंदा 3 माह में 18 शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू होगा और 36 अजला में सॉलिड वेस्ट कलेक्शन का जामे निज़ाम लाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा ज़ाहिद बुखारी ने कहा है कि सूबे में सेनेट की तमाम नशिस्तें वाज़ेह अक्सरियत से जीतेंगे। पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि KPK में किसी कानून, ज़ाब्ता अखलाक और अदालत की कोई अमलदारी नहीं है। पेशावर हाईकोर्ट के फैसले पर इजलास ही नहीं बुलाया गया, ना ही हल्फ बर्दारी हुई। उन्होंने कहा कि एक और आईन और कानून की खिलाफ वर्जी का सहरा
PTI کے سر جاتا ہے۔ ایک صوبائی اسمبلی بھاگ دوڑ کر رہی ہے لیکن الیکشن کے لیے تیار نہیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات نے کہا کہ مریم نواز ہیلی کاپٹر نہیں بلکہ ایئر ایمبولینس خریدنے جا رہی ہیں۔ بیرسٹر سیف جھوٹی باتیں اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک اور اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے تخفیف اسلحہ کمیشن کا اجلاس ہوا جس میں پاکستان متفقہ طور پر کمیشن کا چیئرمین منتخب ہو گیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب مستقل مندوب عثمان جدون نے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اخلاقی اور کثیر جہتی سفارتکاری کی روایت برقرار رکھتے ہوئے اپنا ذمہ دارانہ کردار ادا کرتا رہے گا۔ تخفیف اسلحہ کمیشن اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اہم ذیلی ادارہ ہے اور عالمی سطح پر قیام امن کے لیے ایٹمی ہتھیاروں میں کمی لانے سے متعلق سفارشات مرتب کرتا ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے پالیسی اقدامات کی بدولت IT برآمدات میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق فروری میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی برآمدات 25 کروڑ 70 لاکھ ڈالر ہو گئیں، جو کہ گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 32% زیادہ ہیں۔ رواں مالی سال کے جولائی سے فروری تک کے 8 ماہ کی مدت میں IT کی برآمدات 15% اضافے کے ساتھ 1 ارب 97 کروڑ 70 لاکھ ڈالر تک رہیں۔ SIFC نے گزشتہ 8 ماہ کے دوران مقرر کردہ 15 میں سے 13 اہداف حاصل کیے، جن کی وجہ سے انفارمیشن ٹیکنالوجی سیکٹر کو تقویت ملی اور برآمدات میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ تجزیہ کاروں کا یہ اندازہ ہے کہ مالی سال 2024 کے لیے پاکستان کی مجموعی IT برآمدات 3 سے 4 ارب ڈالرز کے درمیان ہو سکتی ہیں، جو کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں 2 ارب 60 کروڑ ڈالر زیادہ ہیں۔ ٹیلی کمیونیکیشنز، کمپیوٹر اور انفارمیشن سروسز کی برآمدات فروری میں 25 کروڑ 70 لاکھ ڈالر رہیں، جس میں سال بسال 32% اضافہ دیکھا گیا۔ IT سیکٹر کی کارکردگی اسی طرح جاری رہی تو امید ہے کہ IT برآمدات کا 10 ارب ڈالر کا ہدف جلد حاصل کر لیا جائے گا۔ اس اضافے سے چینی کمپنیز اور دیگر ممالک کے ساتھ سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ چینی کمپنیاں پاکستان میں IT ساز و سامان کی مینوفیکچرنگ اور متعلقہ سہولیات قائم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ السلام علیکم۔ بین الاقوامی منظرنامے کے ساتھ میں ہوں نازیہ کمل۔ سب سے پہلے بات کریں گے فلسطین میں جاری اسرائیلی جارحیت کی۔ ناظرین، وسطی اور شمالی غزہ پر اسرائیلی فوج کی وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ وسطی غزہ کے علاقے دیر البلح میں صہیونی فوج کے ایک فضائی حملے میں شہید ہونے والوں میں خوراک فراہم کرنے والے 7 امدادی کارکن بھی شامل ہیں، جن کا تعلق برطانیہ، آسٹریلیا، پولینڈ اور فلسطین سے ہے۔ رفح میں کثیر المنزلہ عمارت پر حملے میں 2 بچوں سمیت 4 افراد شہید ہو گئے۔ امریکی قومی سلامتی کونسل نے غزہ میں امدادی کارکنوں کی ہلاکت پر اسرائیل سے اس واقعے کی فوری تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ کونسل کے ترجمان ایڈرین واٹسن نے غزہ میں امدادی کارکنوں کو تحفظ فراہم کرنے پر زور دیا ہے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البانی نے غزہ میں اسرائیلی حملے میں آسٹریلوی امدادی کارکن زومی فرینک کی ہلاکت کی مذمت کی ہے۔ امریکہ میں قائم امدادی گروپ ورلڈ سینٹرل کچن نے اسرائیلی فضائی حملے میں اپنے کارکنوں کی ہلاکت کی مذمت کرتے ہوئے اسرائیل سے غزہ میں اندھا دھند قتل عام بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران غزہ پر اسرائیلی حملوں میں مزید 63 فلسطینی شہید اور 97 زخمی ہو گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد بڑھ کر 32,845 ہو گئی ہے، جبکہ 75,392 زخمی ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز نے کہا ہے کہ اسرائیلی فورسز کی 2 ہفتے تک جاری رہنے والی کارروائی کے بعد الشفا ہسپتال کھنڈرات میں تبدیل ہو کر رہ گیا ہے۔ خبر شامل کریں گے دمشق سے، جہاں ایرانی قونصلیٹ کی عمارت پر اسرائیلی فضائی حملے میں 2 سینئر ایرانی کمانڈرز سمیت 7 اہلکار جاں بحق ہو گئے ہیں۔ شام اور ایران نے اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ایران جوابی کارروائی کا اپنا حق محفوظ رکھتا ہے۔ شام میں ایرانی سفیر حسین اکبری نے صحافیوں کو بتایا کہ اسرائیلی طیاروں نے قونصلیٹ کو نشانہ بنایا ہے۔ وہ حملے کے وقت عمارت میں موجود تھے۔ حملے کے بعد شامی وزیر خارجہ فیصل مقداد حملے کی جگہ پر پہنچے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق حملے میں قدس فورس کے سینئر کمانڈر بریگیڈیئر جنرل محمد رضا زاہدی اور ان کے نائب جنرل محمد ہادی ہجرہیمی جاں بحق ہوئے ہیں۔ کچھ بات کریں گے بنگلہ دیش کے حوالے سے۔ بنگلہ دیش میں 7 جنوری کے عام انتخابات میں شیخ حسینہ واجد کی متنازع کامیابی کے بعد انڈیا آؤٹ مہم زور پکڑ گئی ہے۔ عوامی لیگ کی ہیرا پھیری اور بھارت کی بیجا مداخلت پر بنگالی عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے اور انہوں نے شیخ حسینہ کی متنازع جیت کا ذمہ دار مودی سرکار کو ٹھہرایا ہے۔ 2 ماہ قبل بنگلہ دیشیوں نے انڈیا آؤٹ کے نام سے ایک مہم شروع کی تھی، جس میں بھارت پر سیاسی مداخلت کا الزام لگایا گیا اور پھر ملک بھر میں بھارتی مصنوعات کے بائیکاٹ کا بھی مطالبہ کیا گیا۔
عوام کا ماننا ہے کہ عوامی لیگ کی بھارتی پشت پناہی اس کے اپنے معاشی اور سیکیورٹی مفادات کے تحفظ کے لیے ہے۔ ادھر شیخ حسینہ واجد کے حامیوں کا کہنا ہے کہ پہلے آپ اپنی بیویوں کی بھارتی ساڑیاں جلائیں اور ہندوستانی مسالوں کا استعمال بند کریں، تب انڈیا بائیکاٹ کی بات کریں۔ گزشتہ برس مالدیپ میں بھی بائیکاٹ انڈیا جیسی مہم چلائی گئی تھی، جس کے نتیجے میں ہندوستان کی فوج کو مالدیپ سے نکال دیا گیا تھا۔ حسینہ اور مودی ماضی میں بھی ہر متنازع موضوع اور مسئلے پر ایک دوسرے کا ساتھ دیتے نظر آئے ہیں، جس کے خلاف بنگلہ دیش کے عوام نے ہمیشہ سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ بنگلہ دیش میں بائیکاٹ انڈیا جیسی مہم کی عوام میں خاصی مقبولیت کی وجہ سے بنگلہ دیش کی وزیر اعظم کی حکومت خطرے سے دوچار ہے۔ بنگلہ دیشی عوام کا مطالبہ ہے کہ مودی سرکار بنگلہ دیش کے اندرونی مسائل میں دخل اندازی بند کرے۔ بنگلہ دیشی تجزیہ کاروں کے مطابق ہندوستان نے ہمیشہ جمہوریت کا مذاق بنایا اور الیکشن میں دھاندلی کروائی۔ بائیکاٹ انڈیا کے نتیجے میں بنگلہ دیش کے عوام نے ہندوستانی اشیاء کو مکمل ترک کر دیا، جس سے دونوں ممالک کے تجارتی تعلقات بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ اور خبر شامل کریں گے بھارت سے، جہاں اپوزیشن کے سرکردہ رہنما اروند کیجریوال کی گرفتاری پر مودی سرکار کے خلاف جمہوریت بچاؤ ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ اس ریلی میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ اروند کیجریوال نئی دلی کے منتخب وزیر اعلیٰ اور انسداد کرپشن مہم کے سربراہ ہیں، لیکن مودی حکومت نے الیکشن سے قبل اپوزیشن کی آواز کو چلنے کے لیے فیڈرل انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے ذریعے انہیں گرفتار کر لیا۔ عام آدمی پارٹی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اروند کیجریوال کے خلاف تمام الزامات بے بنیاد ہیں اور مودی سرکار اپنی کرپشن پر پردہ ڈالنے کے لیے اپوزیشن کے خلاف الزام تراشی کر رہی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق نریندر مودی پر 13,000 کروڑ کی کرپشن ثابت ہو چکی ہے، جس کو چھپانے کے لیے جنونی ہندو حکومت اپوزیشن کو نشانہ بنا رہی ہے۔ بھارتی عوام نے اسکائی نیوز کو بتایا کہ ان انتخابات میں ووٹ جمہوریت کو بچانے کے لیے ڈالنا ہوگا۔ میڈیا کے مطابق عام انتخابات میں کیجریوال نریندر مودی کے خلاف سب سے مضبوط امیدوار تھے، لیکن انہیں پابند سلاسل کر دیا گیا۔ اسکائی نیوز کی رپورٹ کے مطابق مودی سرکار سیاسی مخالفین کو کچلنے اور منصفانہ انتخابات کے امکانات کو کم کرنے کے لیے تفتیشی ایجنسیز اور ٹیکس حکام کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ مزید خبروں کی جانب بڑھتے ہوئے یہاں آپ کو آگاہ کریں گے کہ یوم پاکستان کی مناسبت سے پشاور میں موبائل انفوٹینمنٹ سسٹم ویلی کی خصوصی اسکریننگ کا اہتمام کیا گیا۔ پاک فوج کی جانب سے منعقدہ اس تقریب میں بچوں کی دلچسپی قابل دید تھی۔ تقریب میں ڈاکومنٹریز اور ملی نغمے دکھائے گئے۔ اس دوران سبز لالی پرچم ہاتھوں میں تھامے بچوں نے ملک سے محبت کا والہانہ اظہار کیا۔ خصوصی اسکریننگ کا مقصد بچوں کو یوم پاکستان کی اہمیت سمیت بزرگوں کے انت تک محنت سے روشناس کرانا تھا۔ ویلی نہ صرف بچوں کو انٹرٹینمنٹ مہیا کرتی ہے بلکہ ان کی کردار سازی کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی جانب سے رمضان مبارک میں بھی بجلی چوروں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ مجموعی طور پر 392 ملزمان بجلی چوری میں ملوث پائے گئے، جن میں سے 172 کے خلاف مقدمات درج ہو چکے ہیں، جبکہ 10 ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ پکڑے جانے والے کنیکشنز میں 16 کمرشل، 4 زرعی اور 372 ڈومیسٹک تھے۔ تمام کنیکشنز منقطع کر کے ان کو 2,97,372 یونٹس ڈیٹیکشن بل کی مد میں چارج کیے گئے ہیں، جن کی مالیت 83,54,362 روپے ہے۔ بجلی چوروں کے خلاف کیے جانے والے آپریشن میں بڑے کمرشل صارفین بھی بجلی چوری میں ملوث پائے گئے۔ ان تمام کے کنیکشنز بھی منقطع کیے گئے اور ان کو ڈیٹیکشن یونٹس چارج کیے گئے ہیں۔ اور یہاں آپ کو بتائیں گے کہ فیصل مسجد اسلام آباد میں محافل شبینہ جاری ہیں۔ ملک بھر سے قاری حضرات اپنی خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن پاک کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے ڈیٹیلز بتا رہے ہیں سمیع اللہ۔ رمضان المبارک کو قرآن کریم سے خصوصی نسبت ہے۔ اس ماہ مبارک میں قرآن مجید کثرت سے پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ جڑواں شہر راولپنڈی اسلام آباد کے شہریوں کو رمضان کی برکتوں اور رحمتوں سے بہرہ مند کرنے کے لیے محفل شبینہ رمضان کی 27ویں شب تک جاری رہے گی۔ ہم نے اس کو 7 راتوں میں کر دیا ہے۔ الحمدللہ ہمارا 21 سے شروع ہو رہا ہے اور 27ویں کو اس کو جو ہے نا مکمل ہونا ہے۔ ہر روز تقریباً 5 سپارے تلاوت کیے جاتے ہیں۔ نامور قرۂ کرام ہے اور ان کی آوازیں بھی مختلف لہجات میں وہ پڑھتے ہیں، مختلف قرات میں وہ پڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس جو ہے نا کافی تعداد میں اعتکاف والے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی ہوں گے، اور ہمارے پورے اسلام آباد راولپنڈی سے لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ، تو اس میں شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ ملک بھر سے مقابلے کے ذریعے منتخب شدہ قرآ حضرات نماز تراویح میں قرآن کریم کی تلاوت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ محفل شبینہ میں حصہ لینے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد فیصل مسجد کا رخ کر رہی ہے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ یہ روح پرور نظارہ اہل ایمان کے دل و نظر کے لیے باعث تقویت ہے۔ سمیع اللہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر لودھرا میں قائم ایگریکلچر فیئر پرائز شاپس پر عوام کو مختلف اشیاء مارکیٹ سے سستے داموں فراہم کی جا رہی ہیں۔ مزید تفصیل بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے عبداللہ ڈاہا۔
جی بالکل، حکومت پنجاب نے ماہ سیام کے دوران جہاں رمضان نگہبان پیکج کے تحت مستحق افراد کو اشیاء خوردنوش ان کی دہلیز پر فراہم کی، وہیں عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے بھی اقدامات کیے ہیں۔ رمضان ماڈل بازاروں میں اس مقصد کے لیے ایگریکلچر فیئر پرائز شاپ قائم کی گئی ہیں، جہاں 13 کھانے پینے کی چیزیں سستے داموں فروخت کی جا رہی ہیں۔ مال اچھا، کوالٹی بہت اچھی ملتی ہے، لائن میں لگ کے بھی ملتا ہے، بزرگوں کے لیے الگ کاؤنٹر بھی لگا پڑا ہے۔ میں نے یہ سبزی اور فروٹ لیے، میں ماڈل بازار میں آیا ہوں، یہاں مجھے 25% کم سبزی اور فروٹ ملے ہیں۔ میں اور میرا عملہ ہمہ وقت یہاں پہ موجود ہیں، کسی قسم کی کوئی شکایت ہو تو وہ عوام جو ہے ہمارے ساتھ شیئر کرتی ہے، ہم فوری طور پر ان کو حل کرنے کی کوشش۔ ان فیئر شاپ پر سبزیاں اور پھلوں کے معیار کو یقینی بنانے کے لیے مانیٹرنگ کا مؤثر نظام بنایا گیا ہے، جبکہ رعایتی قیمتوں کی اطلاق کے لیے پرائز کنٹرول مجسٹریٹ باقاعدگی سے ان بازاروں کا دورہ کر رہے ہیں۔ ماڈل بازار میں قائم فیئر پرائز شاپ میں چیزوں کے سستے داموں فراہمی کا سلسلہ ماہ رمضان کے اختتام تک جاری رہے گا۔ عبداللہ ڈاہا، پی ٹی وی نیوز، لودھرا۔ اور ننکانہ صاحب میں بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت 58,300 مستحق خواتین کو رقوم کی ادائیگی کا عمل جاری ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں ننکانہ صاحب سے ہمارے نمائندے جاوید احمد معاویہ۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ضلع ننکانہ صاحب کی 58,300 مستحق خواتین میں 10,500 روپے کی ادائیگی کے لیے 25 ادائیگی مراکز بنائے گئے ہیں، جہاں پروگرام میں رجسٹرڈ خواتین کو جنوری سے مارچ 3 ماہ کی اقساط کی ادائیگی کی جا رہی ہے۔ اپنے بچیاں دے کپڑے لواں گی، اپنے لواں گی، بچیاں دی فیس دیواں گی، میں بڑی خوش ہوں۔ 10,500 ملے ہے۔ ہم عید کی شاپنگ کریں گے، اپنے گھر کا راشن، بچوں کی فیس دیں گے، ہم گورنمنٹ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ تمام ادائیگی مراکز پر خواتین کے لیے ضروری سہولیات اور شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا عملہ اور پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ ہر ڈیوائس پہ میل اینڈ فیمیل کانسٹیبلز ڈپیوٹ ہیں ورکنگ کے لیے، تاکہ رش مینج ہو سکے اور ٹرانسپیرنٹ وے میں ورکنگ ہو سکے۔ بھی جہاں پہ بھی ڈیٹیکشن امبیزلمنٹ کی کمپلینٹس ہوتی ہیں، FIRs ہو رہی ہیں۔ ہم نے عورتوں کے لیے سائے کا انتظام کیا ہوا ہے، پنکھے لگائے ہیں، اور جو عورتیں جن کا روزہ نہیں ہوتا، بعض اوقات بیمار خواتین ہوتی ہیں، ان کے لیے پانی کا بھی انتظام کیا ہوا ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ملک بھر میں مستحق گرانوں کی مشکلات میں کمی آئی ہے۔ جاوید احمد معاویہ، پی ٹی وی نیوز، ننکانہ صاحب۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت آزاد کشمیر میں مستفید ہونے والے افراد کو ایک سہ ماہی کے دوران 87 کروڑ روپے کی رقم ادا کر دی گئی ہے، جبکہ ماہ رمضان میں وزیر اعظم پاکستان کی خصوصی ہدایت پر اضافی رقوم بھی ادا کر دی گئی ہیں۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں مظفر آباد سے عدیل احمد خان کی رپورٹ۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی سہ ماہی رقم کو 8,750 سے بڑھا کر 10,500 روپے کر دیا گیا ہے، جس کے تحت آزاد جموں کشمیر میں مستقل مستفید ہونے والے 1,08,037 مستحق گرانوں کی خواتین کو 1,13,43,88,000 روپے کی مالی معاونت فراہم کی جانی ہے، جس میں سے 87 کروڑ روپے کی رقم ادا کر دی گئی ہے۔ 15,500 لیے ہیں، ان سے میں اپنے گھر میں بچوں کے لیے سودا وغیرہ خریدوں گی، عید کے لیے کپڑے وغیرہ تھوڑے بہت، جو اس سے حالات میرے بہت کافی بہتر ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کے خصوصی رمضان پیکج کے تحت آزاد کشمیر میں BISP کے مستحقین کو 2,000 روپے کی اضافی رقم بھی ادا کی جائے گی۔ اس طرح مجموعی طور پر 12,500 روپے فی خاندان ادا کیے جائیں گے، جبکہ بے نظیر تعلیمی وظائف اور بے نظیر نشو و نما پروگرام کی رقوم بھی اس کے علاوہ ہیں۔ 2,000 روپے سے لے کر تقریباً 4,500 روپے تک بچوں کو جو ہے وہ تعلیمی وظائف کی ادائیگی بھی ہو رہی ہے۔ ان سب کو سائنسی بنیادوں پر شفافیت سے بائیو میٹرک ویریفیکیشن کے ذریعے جو ہے وہ پیمنٹ کا آغاز کیا، اور اس سلسلے میں پورے آزاد کشمیر میں تقریباً 146 ادائیگی مرکز قائم کیے گئے۔ ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں تاکہ ریٹیلرز کسی قسم کی کوئی ڈیڈکشن نہ کر سکیں اور خواتین کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ ہو، کوئی مس بیہیویئر نہ ہو۔ BISP حکام کے مطابق عید الفطر سے قبل 100% ادائیگیوں کا ہدف پورا کر لیا جائے گا۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ اور ظلم و جبر کا شکار مظلوم فلسطینیوں کو عید کی خوشیوں میں شریک کرنے کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن خواتین ونگ کی جانب سے تحائف بھیجے جا رہے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں سہیل جمالی۔
ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی مظلوم فلسطینیوں کے لیے امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن شعبہ خواتین کی جانب سے فلسطینیوں کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے تحائف بھیجے جا رہے ہیں۔ یہاں پر ہم نے اس میں ٹوائز ڈالے ہیں، کپڑے ہیں، جانی مازیں ہیں، بچوں کے کپڑے ہیں، اور اس میں ہم نے شوز ہیں بچوں کے، اور جتنی بھی ضروریات کی چیز لیڈیز کی ہوتی ہیں اس میں ہم نے ایک باکس میں ہر چیز، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہاں پر بھی ہم نے بہت سارے باکسز پیک کیے ہوئے ہیں۔ کتنا بڑا انسانی المیہ وقوع پذیر ہو چکا ہے، اور ہم ایز اے امت ان کی مدد کے لیے اور اپنے بہن بھائیوں کی کچھ تھوڑی سی دلجوئی کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ تحائف کی پیکنگ کے لیے اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں کے طلباء و طالبات بھی رضاکارانہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اپنے بہنوں، بھائیوں اور اپنی جو وہاں بچے ہیں ان کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ ہم کریں گے۔ آج کا ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ 1000 باکسز ہیں جو ہم نے بھیجنا ہے، تو ابھی اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ کراچی والے سب مسلمان بہن بھائی جمع ہوئے ہیں آج کے الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت یہاں پہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے امداد کے لیے جتنا کام کیا جا سکتا ہے ہم کر سکیں۔ امت مسلمہ پر کوئی بھی کڑا وقت ہو، پاکستان کے عوام خصوصاً اہل کراچی آگے بڑھ کے اپنے بھائیوں کی مدد کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ یہی ملت اسلامیہ کی وحدت کا اظہار ہے۔ سہیل جمالی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ صوبہ پنجاب میں قائم ایگریکلچر فیئر پرائز شاپس پر عوام کو مختلف اشیاء مارکیٹ سے سستے داموں فراہم کی جا رہی ہیں۔ اسی حوالے سے مزید بتائیں گی ازکا مقصود۔ حکومت پنجاب نے ماہ سیام کے دوران جہاں رمضان نگہبان پیکج کے تحت مستحق افراد کو اشیاء خوردونوش ان کی دہلیز پر فراہم کی، وہیں عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے بھی اقدامات کیے۔ رمضان ماڈل بازاروں میں اس مقصد کے لیے ایگریکلچر فیئر پرائز شاپس قائم کی گئی ہیں، جہاں 13 اشیاء سستے داموں فروخت کی جا رہی ہیں۔ ان بازاروں میں آلو، پیاز، لہسن، کدو، سیب، کیلے اور دیگر پھلوں اور سبزیوں پر 25% تک رعایت دی جا رہی ہے۔ پورے رمضان بازار میں اتنا رش نہیں ہوتا جتنا فیئر پرائز شاپ سے ہوتا ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ سبسڈائز ریٹ پہ اعلیٰ کوالٹی کی سبزیاں اور فروٹس اور اس کے علاوہ بیسن ہے اور دال چنا ہے اویلیبل ہیں۔ ان فیئر پرائز شاپس پر سبزیوں اور پھلوں کے معیار کو یقینی بنانے کے لیے مانیٹرنگ کا مؤثر نظام بنایا گیا ہے، جبکہ رعایتی قیمتوں کے اطلاق کے لیے پرائز کنٹرول مجسٹریٹ باقاعدگی سے ان بازاروں کا دورہ کرتے ہیں۔ عوام کو بہت زیادہ یہاں پہ ریلیف مل رہا ہے، یہاں پہ بازار کی نسبت بہت سے کم ریٹ ہیں۔ فیئر شاپ سے جو ہے وہ چیزیں سستی مل رہی ہیں، ماشاءاللہ سے بڑا اچھا پیکج ہے۔ ان بازاروں میں اشیاء کی سستے داموں فراہمی کا سلسلہ ماہ رمضان کے اختتام تک جاری رہے گا۔ ازکا مقصود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ناظرین، عید کی آمد ہے اور ان دنوں درزیوں کی دکانوں پر گاہکوں کا رش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ گاہکوں کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے درزی اوور ٹائم بھی لگا رہے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے اشفاق احمد سے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے آغاز اور عید الفطر کے قریب آنے کے ساتھ ہی درزی کی دکانوں پر کپڑے سلوانے والوں کے رش میں اضافہ ہو گیا ہے اور بڑی تعداد میں لوگوں نے عید کے کپڑے سلائی کے لیے دے دیے ہیں۔ درزیوں نے سلائی کے آرڈر لینے کے بعد دکانوں کے باہر نو بکنگ کے بورڈ بھی آویزہ کر دیے ہیں۔ 2 اشارہ جو ہے ہم نے بہت زیادہ بکنگ کی ہے، کام اچھا جا رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے ابھی لائٹ جو ہے نا وہ بہت تنگ کر رہی ہے ہمیں۔ ہم کام جو ہے وہ اپنے معیار کے مطابق بنائیں گے اور اتنا ہم پکڑ رہے ہیں جتنا ہم عید سے پہلے تک بنا کر گاہک کو دے سکیں تاکہ وہ اپنی عید کی خوشیاں منا سکیں۔ عید پر کپڑوں کی سلائی منافع بخش کاروبار ہونے کے ساتھ ذہنی دباؤ والا کام بھی ہے۔ درزیوں کا کہنا ہے کہ زیادہ آرڈر آنے کی وجہ سے اوور ٹائم بھی کم پڑ جاتا ہے، مشینوں پر طویل وقت گزارنا پڑتا ہے اور موقع کی مناسبت کے لحاظ سے اضافی کاریگروں کی بھی خدمات حاصل کرنا پڑتی ہے۔ مذہبی تہوار عید الفطر کو اچھے انداز میں منانے کے لیے ہر مسلمان اپنی بساط کے مطابق تیاری میں مصروف ہے۔ اشفاق احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، رحیم یار خان۔ غزل اور لوک گلوکار شوکت علی کی 3ری برسی آج منائی جا رہی ہے۔ شوکت علی نے 5 سے زائد دہائیوں پر محیط اپنے موسیقی کے سفر کے دوران کئی پاکستانی فلموں کے لیے گیت گائے۔ لوک گلوکار نے 1965 اور 71 کی پاک بھارت جنگ کے دوران ملی نغمے بھی گائے۔ ان کا نغمہ جاگ اٹھا ہے سارا وطن سن کر آج بھی جوش و ولولہ پیدا ہو جاتا ہے۔ شوکت علی نے موسیقی کی تقریباً تمام تر اصناف میں اپنی آواز کو کامیابی سے آزمایا۔ لوک گلوکار کو حکومت کی طرف سے صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی سمیت متعدد ایوارڈ سے نوازا گیا۔ شوکت علی 3 سال قبل 2021 کو آج ہی کے دن جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ دنیا بھر میں سال 2 اپریل کو آٹزم سے آگاہی کا دن منایا جاتا ہے۔ اس سال اس دن کا موضوع آرٹسٹک آوازوں کو بااختیار بنانا ہے۔ مزید جانیں گے محمد زبیر الدین کی اس رپورٹ میں۔
आर्टिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक ग्रुप है जिसमें बच्चे बर्ताव कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और उन तरीक़ों से सीख सकते हैं जो ज़्यादातर दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ होते हैं। इस हालत में बेदारी फैलाने, इन बच्चों को तालीम देने, बाइख्तियार बनाने और इनकी मदद के लिए काविशों को बढ़ाने के लिए ऑटिज़म से आगाही का आलमी दिन हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑटिज़म जिनियाती और माहौलियाती अवामिल के इम्तिजाज की वजह से होता है, जबकि इसमें मुब्तला लोगों में अलामात एक जैसी नहीं होती। किसी में सुनने की दुश्वारी, समाजी मामलात में दुश्वारी, जुनूनी दिलचस्पियाँ और मकरू रवैया शामिल होता है। ऑटिज़म से आगाही का आलमी दिन 1 नवंबर 2007 को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की तरफ से मंजूर करदा करारदाद के जरिए किया गया था, जिसमें अवामी बेदारी ऑडियो एक्टिविस्ट के जरिए इन लोगों की मदद के आज़म का इरादा किया। ऑटिज़म ऐसा दिमागी डिजीज़ जिसमें एक बच्चे का या किसी भी एडल्ट का दिमागी, जहनी और जज्बाती हालात इसके ख़राब हो जाते हैं, जिसमें ज़बान में लड़खड़ाहट आ जाती है, सोचने की सलाहियत कम हो जाती है। और ऑटिज़म को ठीक करने के लिए हमारे पास बच्चों की स्पीच थेरेपी होती है, बिहेवियर थेरेपी होती है, स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं। इसके दीगर मकासद में ऑटिज़म के शिकार अफराद को कबूल करना और माशरे में इनकी शराकत को तस्लीम करना है। इस दिन के मनाने का मकसद लोगों को ये तालीम देना कि ऑटिज़म से लोग किस तरह मुतासिर होते हैं और इनके इर्द गिर्द बदनुमा दाग को दूर करने में हम अपना किरदार कैसे अदा कर सकते हैं। ऑटिज़म के शिकार लोगों को ये महसूस करने में भी मदद देना है कि दुनिया को इसमें शामिल और मुआवनत हासिल है। ऑटिज़म के बारे में मज़ीद मालूमात के साथ वालिदैन नए और उभरते हुए इलाज से फ़ायदा उठा सकते हैं, जबकि ऑटिज़म के शिकार बच्चों की नई महारतें सीखने और इनकी सलाहियतों का इस्तेमाल करने में भी मुआविन साबित हो सकते हैं। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। रिपोर्ट आपने देखी और अब आपको लिए चलेंगे वेदर अपडेट की जाने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेदर अपडेट के साथ मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर शाम को झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहा। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत की बात करेंगे, जिसकी तफसील कुछ यूँ रही। मिट्टी में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। छोर में 38, शहीद बेनज़ीराबाद 38, लसबेला में भी 38, जबकि हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही।